السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں اعجاز احمد آپ لوگوں کا اردو ٹیچر جو آپ لوگوں کو اردو پڑھا رہا ہے، اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض جو کہ اردو کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، 20ویں صدی کے بڑے شاعروں میں جو ہے فیض احمد فیض کا نام آ رہا ہے۔ فیض احمد فیض کے بارے میں ایک بات خصوصیت سے آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ فیض احمد فیض رومانیت اور انقلاب کے درمیانی والے شاعر ہیں۔ اس فیض احمد فیض کے بارے میں جو ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ فیض احمد فیض جو ہے 13 فروری 1911 کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ سیال کوٹ ایک ایسی جگہ جہاں پر شاعر مشرق علامہ اقبال کا بھی تولد ہوا ہے۔ علامہ اقبال کی پیدائش بھی جو ہے وہ بھی سیال کوٹ میں ہو گئی ہے۔ ٹھیک، ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فیض احمد فیض نے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی ہیں وہ چرچ مشن اسکول سیال کوٹ میں ہی حاصل کی ہیں۔ فیض کے والد صاحب کا نام جو ہے چودھری سلطان محمد خان تھا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ لاہور کالج گئے ہیں۔ لاہور کالج سے ہی انہوں نے عربی اور انگریزی میں ایم اے کی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ اس کے بعد امرتسر ایم اے او کالج جو ہے امرتسر میں، وہاں پہ فیض احمد فیض لیکچرر کی حیثیت سے جو ہے تعینات ہو گئے ہیں۔ یہ وقت تھا 1935 کا۔ 1935 کے بعد ہی جب فیض احمد فیض لیکچرر ہو گئے ہیں، اس کے بعد جب دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو فیض احمد فیض نے ملازمت چھوڑ دی اور یہ فوج میں کپتان کی حیثیت سے جو ہے داخل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فوج میں جو ہے ملازمت اختیار کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے فیض احمد فیض نے 1945 کے بعد جو ہی جنگ عظیم دوسری ختم ہو گئی ہے، فیض نے اپنی ملازمت چھوڑ دی، فوج کی نوکری چھوڑ دی۔ اس کے بعد جو ہے یہ پاکستان ٹائمز کے جو ہے یہ ایڈیٹر مقرر ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور فیض نے اپنی پوری زندگی جو ہے ایڈیٹر کی حیثیت سے گزار دی۔ اس کے بعد فیض احمد فیض جو ہے 1951 عیسوی میں 1951 میں یہ دوسرے افسران کے ساتھ راولپنڈی سازش کیس میں، جو کہ بہت افسروں کا ایک بنایا ہوا پروپیگنڈا تھا پاکستانی حکومت کے خلاف، اس سازش میں جو ہے فیض احمد فیض گرفتار ہو گئے اور 4 سال کے لیے انہوں نے قید و بند کے جو ہے صعوبتیں برداشت کی۔ اس میں 1951 سے 1954 تک یعنی 1954 تک فیض جو ہے یہ جیل میں رہے اور ایک مجموعہ کلام وہیں پہ ترتیب دیا ہے جس کو ہم زندان نامہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آخرکار جو ہے فیض احمد فیض کا انتقال جو ہے وہ 1984 عیسوی میں لاہور میں ہوا۔ فیض احمد فیض کے بارے میں ایک اور منفرد بات یہ ہے کہ فیض احمد فیض کا جو نکاح ہوا تھا وہ جموں کشمیر میں ہی ہوا تھا۔ وومنس کالج جو ہمارے یہاں میں روڈ میں ہیں، ان کا نکاح وہیں پڑھ دیا گیا تھا ایک انگریز لڑی کے ساتھ، جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئی اور ان کا نام جو ہے کلثوم رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ مختصر ان کے حالات زندگی کے بارے میں ہیں۔ آگے جو ہے دوسرا وہ ہم دیکھیں گے فیض کی ادبی کارنامے۔ فیض کے ادبی کارنامے۔ فیض احمد فیض جو ہے یہ بنیادی طور پر نظم اور غزل کے شاعر تھے، جنہوں نے اردو غزل اور اردو نظم کو بام عروج تک پہنچا دیا ہے، بہت ترقی دی ہے فیض احمد فیض نے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے اردو شاعری میں گزار دی ہیں، اردو غزلیں لکھنے میں گزار دی ہیں، اور ابتدائی کلام جو ہے ان کا وہ فیض احمد فیض جو ہے ان کا ابتدائی کلام جو ہے وہ ہے نقش فریادی۔ ان کا ابتدائی مجموعہ، پہلا مجموعہ جو ہے وہ نقش فریادی ہے، جو 1945 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔
نقش فریادی کا نام جو ہے یہ فیض احمد فیض نے غالب کی ایک غزل سے لیا ہے، جو کہ دیوان غالب کا پہلا شعر ہے۔ نقش فریادی ہے کسی شوق تحریر کا، کاغذی ہے فیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ اس کا جو پہلا لفظ ہے نقش فریادی، یہ فیض احمد فیض نے اپنے مجموعہ کلام کا جو ہے نام رکھا ہے۔ دوسرا جو ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دست صبا۔ یہ فیض احمد فیض کا دوسرا مجموعہ کلام ہے جو 1952 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا مجموعہ کلام جو ان کا ہے وہ ہے زندان نامہ۔ زندان نامہ جو کہ 1954 عیسوی میں یعنی 1956 عیسوی میں جو ہے شائع ہوا ہے۔ اور یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب فیض احمد فیض جیل چلے گئے تھے، جب ان کو راولپنڈی سازش کیس میں بند کر دیا گیا تھا، تب ہی انہوں نے یہ ترتیب دیا تھا۔ یہ پورا مجموعہ انہوں نے جیل میں ہی لکھا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلا ایک اور مجموعہ کلام ان کے دیکھتے ہیں، دست تہ سنگ۔ یہ ایک اور مجموعہ کلام ہے فیض احمد فیض صاحب کا، جو انہوں نے 1964 میں جو ہے یہ شائع ہوا ہے۔ اگلا جو اس کے بعد ہے پانچواں مجموعہ کلام، وہ ہے سر وادی سینا۔ یہ ایک اور مجموعہ کلام ہے فیض احمد فیض صاحب کا، جو 1971 میں شائع ہوا تھا۔ ٹھیک، اس کے بعد جو ہے اگلا وہ ہے شامی شہریاراں۔ یہ 1974 عیسوی میں جو ہے یہ شائع ہوا تھا۔ اگلا مجموعہ کلام جو ہے ان کا وہ ہے میرے دل میرے مسافر۔ ایک اور مجموعہ کلام ہے فیض احمد فیض کا، جو 1982 عیسوی میں 1982 میں شائع ہو چکا ہے۔ یہ فیض احمد فیض کے کل مجموعہ کلام ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے فیض احمد فیض کی جو کلیات ہے وہ شائع ہو چکی ہیں 3 الگ الگ ملکوں میں، اور 3 الگ الگ ملکوں میں فیض احمد فیض کی جو یہ کلیات ہے جس میں ان کا یہ تمام کلام جو ہے جمع کیا گیا ہے، وہ 3 الگ الگ ملکوں میں 3 الگ الگ ناموں سے جو ہے شائع ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حرف حرف کے نام سے، حرف کے نام سے ان کی کلیات جو ہے یہ ہندوستان سے شائع ہو چکی ہیں۔ ہندوستان میں یہ حرف حرف کے نام سے شائع ہو چکی ہیں۔ دوسرا جو ہے سارے سخن ہمارے، یہ بھی فیض احمد فیض کی کلیات ہیں۔ سارے سخن ہمارے، یہ بھی فیض احمد فیض کی جو ہے کلیات ہی ہیں، یہ لندن سے شائع ہوئی تھی۔ اور یہی کلیات جو ہیں پاکستان میں نسخے ہائے وفا، نسخے ہائے وفا کے نام سے شائع ہوئی۔ یہ فیض احمد فیض کی کلیات ہے جس میں ان میں تمام کلام جو ہے ان کا جمع کیا گیا ہے۔ حرف حرف کے نام سے یہ ہندوستان سے شائع ہوئی تھی، سارے سخن ہمارے سے لندن سے شائع ہوئی تھی، اور نسخہ ہائے وفا جو ہے، جو فیض احمد فیض کی کلیات کا نام ہے، یہ پاکستان سے شائع ہوئی تھی۔ اور یہ نام جو ہے یہ بھی غالب کا ایک شعر ہے،
اسی کے نام پہ جو ہے نسخہ وفا ان کی کلیات کا نام رکھا گیا ہے۔ تالیف نسخہ وفا کر رہا تھا میں، مجموعہ خیال ابھی فرد فرد تھا۔ اسی میں جو یہ نسخہ وفا ہے یہ فیض احمد فیض نے اپنی کتاب کا نام، اپنی کلیات کا نام جو ہے یہ رکھا ہے۔ ان تمام کارناموں پہ اور ساتھ میں یہ کہ فیض احمد فیض جو ہے یہ اشتراکی خیالات یا کمیونسٹ کے خیالات کے جو ہے کہ شاعر تھے، کمیونسٹ پارٹی کے یہ سرگرم رکن رہ چکے ہیں، اور اسی بنیاد پہ، ان تمام کارناموں کے بنیاد پر اور کمیونسٹ پارٹی کے ایک سرگرم رکن ہونے کی حیثیت سے ان کو سوویت یونین کا سب سے بڑا اعزاز جو ہے لینن امن انعام جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے۔ یہ مختصر کچھ چیزیں تھی فیض احمد فیض کی کلام کی خصوصیات کے بارے میں، اور اس کے بعد جو ہے تیسرا حصہ ان کی زندگی یا ان کے حالات زندگی کے بارے میں، وہ ہے کلام کی خصوصیات۔ کلام کی خصوصیات، جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ فیض جو ہے ابتداءً میں جو ہے رومانیت پرست تھے، یہ رومانیت میں زیادہ لکھتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی شاعری میں جو ہے انقلابی رنگ پیدا کیا ہے، اور فیض احمد فیض جو ہے یہ بنیادی طور پر رومانیت اور انقلاب کے درمیانی والی شاعر تھے، جنہوں نے کلاسیکی شاعری سے جو ہے انہوں نے پورا استفادہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس شاعری میں جو ہے انقلابی رنگ بھر دیا ہے۔ فیض احمد فیض جو ہے یہ ایسے شاعر تھے جنہوں نے کلاسیکی روایت سے پوری طرح استفادہ کر دیا، اور اس کے بعد اس میں انقلابیت کا رنگ بھر دیا ہے۔ انہوں نے انقلاب، لیکن ایک منفرد خصوصیت یہ ہے فیض احمد فیض کے بارے میں کہ انہوں نے انقلاب کے لیے جو ہے تغزل کو کبھی جو ہے قربان نہیں کیا ہے، اور نہ کبھی انقلاب کے لیے انہوں نے تغزل کو قربان کر لیا۔ یہ ایک خاص اہمیت رہی ہے۔ آسان لفظوں میں ہم اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہیں کہ یہ روایت پسندی سے بھی استفادہ کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے، اور ان میں جو ایک غنانیت تھی، ان میں جو ایک بہت ہی خوبصورت الفاظوں کا جو ایک استعمال ہوتا تھا، مضمونوں کا جو ایک استعمال ہوتا تھا، ہاں فیض احمد فیض نے جو ہے اسی حساب سے جو ہے انہی الفاظوں کی ترتیب کو لایا ہے، انہی موضوعوں کو برتا ہے، لیکن ایک نئی فکر کے ساتھ، نئے معنی کے ساتھ، اسی لیے اس میں انہوں نے انقلاب کا رنگ بھر دیا ہے۔ مثلا عام لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیض احمد فیض کے بارے میں جو محبوب کا تصور ہے وہ بدل گیا ہے۔ محبوب کا تصور جو ہے فیض احمد فیض کے یہاں جو ہے وہ ان کے یہاں جو محبوب ہوتا ہے وہ قوم ہوتا ہے، اور رقیب جو ہوتا ہے اردو شاعری میں جو ہم رقیب کا جو استعارہ استعمال کرتے ہیں، فیض احمد فیض کے یہاں رقیب وہ ہوتا ہے جو قوم کا دشمن ہوتا ہے، یا ناسیہ کا الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو فیض احمد فیض ناسیہ کا الفاظ یا ناسیہ اسی کو کہتے ہیں جو ان کا ذاتی دشمن نہیں بلکہ قوم کا دشمن ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فیض احمد فیض کی شاعری کا ایک خاص وصف ہے، خصوصیت ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا لہجہ ہمیشہ جو ہے ایک غنانیت رہی ہے ان میں، ان کے لہجے میں، لیکن فکر ہمیشہ ان کی جو ہے انقلابی رہی ہے، کیونکہ وہ اشتراکی ذہنیت کے حامل تھے، کمیونسٹ پارٹی کے ایک سرگرم رکن تھے، جن کا واحد نعرہ اور مقصد یہی تھا کہ ہم غریبوں کی حمایت کیسے کریں، ہم مزدور طبقے کی حمایت کیسے کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیض احمد فیض نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں جو خصوصاً جو ہے ان نظموں میں جو ہے صرف انقلابی رنگ جو ہے، مطلب زرد کتے جو ہے ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے ہیں، ایرانی طلباء کے نام، لینن، یہ وہ نظمیں ہیں جن میں صرف انقلابی رنگ ہے۔ لیکن کچھ ایسی نظمیں ہیں جن میں بالکل ایک شاعری کا عروج دکھائی دے رہا ہے فیض احمد فیض کے یہاں، مثلا صبح آزادی ہے، اسی طرح جو دوسری ہے تنہائی جو ہے، اسی طرح جو ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یہ وہ نظمیں ہیں جو فیض احمد فیض کے یہاں جو ہے ہماری شاعری کی معراج ہے، عروج ہے ان کی شاعری کا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے بہت ہی خوبصورت غزلیں جو ہیں فیض احمد فیض نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فیض احمد فیض جو ہے یہ 20ویں صدی کے ایک بہت ہی بڑے شعراء گزرے ہیں، اگرچہ یہ غالب اور میر کے ہم پلہ نہیں ہیں، مگر فیض احمد فیض جو ہے یہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلاب، آپ لوگوں نے دیکھا آج فیض احمد فیض کے بارے میں جو ہے یہ
ہم نے مختصر اس کی زندگی کے بارے میں، حالات زندگی کے بارے میں، اور اس کے بعد میں نے بتایا کلام کی خصوصیت کے بارے میں یا ان کے ادبی کارناموں کے بارے میں جو ہے یہ ان کے زندگی کے بارے میں ایک مختصر نوٹ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اور اگلی بار جو ہے اگلا لیکچر جو ہے انشاءاللہ ہوگا وہ فیض احمد فیض کی غزلوں پر ہوگا۔ السلام علیکم۔